تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل کی مجلس میں بات چل رہی تھی نماز کے مختلف مسائل سے متعلق۔ پچھلی منگل کی مجلس میں بات ہوئی کہ بہت سارے کام ایسے ہیں جو دوران نماز ایک نمازی کو نہیں کرنے چاہیے، اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے کرنے سے نماز پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ آج کی مجلس میں بھی کچھ ایسی ہی ضروری مسائل کا تذکرہ ہے۔ فرماتے ہیں ایسے فرش پر نماز پڑھنا جس پر تصویریں بنی ہوئی ہوں۔ تصویر جانتے ہیں نا، کسی جاندار کی تصویر بنی ہوئی ہو جس کی شکل ہو۔ اب بعض دفعہ ہوتا ہے نا، اور آج کل تو عجیب و غریب چیزیں آتی ہی چلی جا رہی، ڈیزائننگ ہو رہی ہے، دیواروں پہ پیپر چڑھتے ہیں، مختلف چیزیں۔ اب کسی نے ایسا فرش بنایا اپنے کمرے کا، اپنے گھر کا، کہ جس پر تصویریں ہیں جاندار کی، اور اب نماز کا وقت ہو گیا، تو کیا ایسے فرش پہ نماز پڑھنا جس پہ تصویر ہو، شکل ہو، اس کا کیا حکم ہے؟ اگر کوئی دوسری جگہ گھر میں ہے تو پھر تو اس جگہ پڑھ لی جائے، لیکن اگر نہیں ہے تو پھر اس تصویر والے فرش پہ نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن خاص جہاں شکل بنی ہوئی ہو نا، جو آنکھیں، ناک، چہرہ، منہ، اس پہ سجدہ نہ کریں، اس جگہ سے احتراز کر لے۔ باقی جو تصویر کے جسم کا حصہ ہے اس کے اوپر نماز پڑھنے کی گنجائش ہوگی، لیکن شکل والی جگہ پر سجدہ نہ کریں، اس سے اجتناب کریں۔ اسی سے ہی یہ مسئلہ بھی سامنے آ گیا کہ ایسی جائے نماز رکھنا جس پر جاندار کی تصویر ہو۔ مصلی ہوتا ہے نا جائے نماز، تو جس پر جاندار کی تصویر ہو ایسے مصلی بالکل نہیں رکھنے چاہیے، منع ہے۔ البتہ اس کے ضمن میں ایک مسئلہ یہ رہ جاتا ہے کہ آج کل ہمارے ہاں، بلکہ کافی وقت سے ایسے مصلی ہوتے ہیں کہ جس پر بعض پر خانہ کعبہ کی شبیہ بنی ہوتی ہے، بعض پر بیت اللہ شریف کے اس طرح وہ ہوتے ہیں، بعض پر کسی مسجد وغیرہ کے ہوتے ہیں۔ دیکھیں ایسے مصلی آپ لوگوں نے یا نہیں دیکھے؟ عام ہے نا، عام سی چیز ہے۔ ایسی جائے نماز ہوتی ہے کہ جس میں آگے کی طرف خانہ کعبہ بنایا ہوا ہے، کہیں پر مقام ابراہیم بنایا ہوا ہے، کہیں پر مسجد نبوی شریف کا گنبد بنایا ہوا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسے مصلی پر نماز پڑھنا یا ایسے مصلی کے اوپر بیٹھنا، اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، ایک تو شرعی مسئلہ ہے، مسئلے کے اعتبار سے حکم الگ ہے، اور ایک تقوی، احتیاط، ادب کے تقاضے ہوتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ مسئلے کے اعتبار سے تو ایسے مصلی پر نماز پڑھنا یا اس پر پیر آ جائے جس پر خانہ کعبہ یا مسجد نبوی کی شبیہ وغیرہ بنی ہوئی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی حرمت نہیں، کوئی مسئلہ بھی نہیں اس میں۔ ایسا ہی ہے نا مسئلہ، نماز پڑھ سکتے ہیں، اس لیے کہ اگر کوئی شخص خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ جائے، خانہ کعبہ کی چھت ہے نا، چھت بنی ہوئی، اس پہ سیڑھیاں بھی گئی ہوئی ہیں۔ آج کل ابھی نیا غلاف چند دن پہلے خانہ کعبہ پہ چڑھایا گیا، اور اس کے لیے سینکڑوں افراد آئے اور مشینری آئی، اور کوئی اوپر، کوئی نیچے، کوئی دائیں، کوئی بائیں، سیڑھیاں، سب چیزیں۔ تو اب مسئلہ یہ لکھا ہے فقہ کی کتابوں میں کہ اگر کوئی شخص خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ گیا اور اس نے اوپر نماز پڑھ لی، تو اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہوگی۔
اس کی نماز ہو جائے گی، اس میں کوئی ممانعت نہیں۔ اصل خانہ کعبہ کی چھت پہ، جو اصل خانہ کعبہ ہے نا، جہاں جا کے ہم طواف کرتے ہیں، اللہ سب کو حاضری نصیب فرمائے، اس کی چھت پہ اگر کوئی کھڑا ہو جائے، اور ظاہر سی بات ہے کھڑا ہوگا پیروں پہ، پیر لگیں گے اس کے، اور اس نے اس پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی، وہ نماز پڑھ لے سیڑھیوں سے اترا۔ تو یہ جو مسلوں پہ بنے ہوئے ہیں دوستو، یہ تو مشین کی ایک شبیہ ہے، اس کا تو مقصد یہ ہے کہ نسبت ضرور ہے لیکن درجہ اس سے ہزاروں گنا کم ہے۔ تو یہ مسئلہ سمجھنا تھوڑا سا اس لیے ضروری ہے کہ بعض دفعہ ہم ذرا جذباتیت میں کچھ آگے نکل جاتے ہیں۔ اگر کسی کو دیکھ لیا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے یا کسی کا پیر آ گیا تو رک جائیں گے، جی تھوڑا سا ویٹ کریں گے، اب یہ ذرا نماز سے فارغ ہو، میں اس سے ذرا دو ہاتھ کروں۔ تو تھوڑے سے مسئلے سے واقفیت بہت ضروری ہے، یہ تو شرعی مسئلہ ہے۔ البتہ ادب کا تقاضا یہ ہے، احتیاط کا تقاضا یہ ہے، تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ چونکہ نسبت ہے اور انسان محبوب کی نسبت سے بھی محبت کرتا ہے، تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ انسان ایسے مصلے پر پیر نہ رکھے، اس پر نہ بیٹھے، بلکہ ایسے مصلے ہمیں بچھانے ہی نہیں چاہیے حتی الامکان کہ جس پر یہ تصاویر وغیرہ آگے مسجد نبوی شریف کی یا خانہ کعبہ کی بنی ہوئی ہو۔ سادہ مصلی لے لیں جس پر کوئی ایسے عام سا ڈیزائن بنا ہوا ہے یا چوکور چیزیں بنی ہوئی ہے، تو اس میں بہرحال کوئی مسئلہ نہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی دوستو؟ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایسی جگہ ہے جہاں فرش پر تو نہیں لیکن دیواروں پہ تصاویر لگی ہوئی، دیواروں پہ، اور آج کل تو یہ چیز دوستو بہت عام ہے، آپ جہاں نماز پڑھیں گے مسجد سے ہٹ کر سامنے بڑی بڑی اسکرینیں چل رہی ہوتی ہیں، آپ اسٹیشن جائیں، ایئرپورٹ جائیں، یہاں تک کہ ہاسپٹلز میں جائیں، آپ نماز کا وقت ہوا بچھائیں گے تو اوپر بہت بڑی اسکرین لگی ہوگی، اس پہ خبریں چل رہی ہے، کرکٹ چل رہی ہے، حالات حاضرہ، اس لیے کہ جو 45 پیشنٹ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کچھ تو مشغول رکھنا ہے نا، تو سب اوپر دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کے اندر کہ کیا آ رہا ہے۔ اب آپ نماز پڑھ رہے ہیں، یہاں اسکرین لگی ہوئی ہے، یہاں ایک تصویر لگی ہوئی ہے، یہاں کسی اور شخصیت کی تصویر لگی ہوئی ہے، تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ فقہاء نے لکھا ہے کہ وہ کمرہ یا ایسی جگہ جہاں کی دیوار پہ بڑی بڑی تصاویر لگی ہوئی ہو، تو حتی الامکان ایسے کمرے میں نماز نہ پڑھے، ورنہ نماز میں کراہیت آئے گی، نماز ہو جائے گی لیکن کراہیت کے ساتھ ہوگی۔ البتہ اگر کوئی جگہ ہی نہیں ہے، کوئی جگہ ہی نہیں ہے دوسری، آپ نے وہی نماز پڑھنی ہے، پھر کم از کم انسان ایسے کھڑا ہو کہ بالکل اس کے سیدھ میں وہ تصویر نہ آ رہی ہو، اس سے اجتناب و احتراز ہو جائے، پھر ٹھیک ہے گنجائش۔ تیسرا مسئلہ اس ضمن میں سمجھ لیں کہ بعض تصاویر ایسی ہوتی ہے جو بہت چھوٹی ہوتی ہے، چھوٹی تصویر، اور چھوٹی تصویر کون سی کہلائے گی دوستو؟ اس کے لیے فقہاء نے اصول لکھا کہ وہ تصویر اگر آپ فرش پر رکھیں نیچے زمین پر اور آپ کھڑے ہو جائیں اور آپ اوپر سے دیکھیں تو نیچے کا چہرہ آپ کی سمجھ میں نہ آئے، بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک چھوٹا سا چہرہ، اور اس کی آسان مثال جیسے بعض دفعہ انسان نماز پڑھتا ہے، جیب سے NIC کارڈ نیچے گر گیا، گر جاتا ہے نا، اب اس NIC کارڈ پہ تو آپ کی تصویر بھی ہے، لیکن وہ تصویر ایسی دھندلی ہے، اور پھر ماشاءاللہ ہماری NIC کی تصویر ایسی ہوتی ہے کہ انسان کو اس کی حقیقت بتا رہی ہوتی ہے، تو وہ بہت ہلکی پھلکی ہے، مسئلہ نہیں ہے۔ یا یہ کہ بعض دفعہ جیب میں سامان زیادہ ہوتا ہے تو نوٹ بھی گر جاتے ہیں نیچے، نوٹ پہ بھی ایک بزرگ کی تصاویر بنی ہوئی ہے، تو وہ بھی ظاہر سی بات ہے، لیکن وہ ایسا ہے کہ وہ زیادہ واضح نہیں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ایسی چیزیں سامنے ہوں جس میں تصویر بالکل چھوٹی ہو یا دھندلی سی ہو، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہاں پہ نماز ہو جائے گی۔
البتہ بے جان چیزوں کی تصاویر ہے، جیسے درخت ہے، پہاڑ ہے، پھول ہے، مساجد ہے یا خانہ کعبہ ہے، ایسی چیزوں کی تصاویر ہے جو بے جان ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے اور اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، ایسی جگہوں پہ نماز پڑھی جا سکتی۔ بات سمجھ میں آ گئی دوستوں؟ یہ بات ختم ہوگا۔ دوسرا مسئلہ ہے نماز کی قرات سے متعلق۔ آپ کو پتہ ہے کہ چاہے 2 رکعت والی نماز ہو، چاہے 3 رکعت والی ہو، چاہے 4 رکعت والی، کتنی رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ تلاوت کرنی پڑتی؟ جی 2 رکعتوں۔ تو شروع کی 2 رکعتیں ہیں، اس میں تلاوت قرات ہوتی ہے، یعنی سورہ فاتحہ بھی پڑھی جاتی ہے اور اس کے ساتھ کوئی سورت بھی ملائی جاتی ہے۔ اس میں یہ اصول ہے کہ جب نماز میں سورہ فاتحہ کے ساتھ مزید قرات کی جائے تو پہلی رکعت والی قرات دوسری رکعت کی قرات سے کچھ طویل ہو، دوسری رکعت کی تلاوت اس کے مقابلے میں کیا ہو؟ کم ہو کچھ، اور اگر کم نہیں تو کم سے کم دونوں برابر درجے کی ہو۔ جیسے مثال کے طور پہ پہلی رکعت میں سورہ فیل پڑھ لی، دوسری میں سورہ قریش پڑھ لی، تو یہ دونوں ایسے برابر برابر سی صورتیں۔ یا یہ کہ پہلے میں سورہ تکاثر پڑھ لی، دوسرے میں سورہ عصر پڑھ لی، تو سورہ تکاثر بڑی ہے، سورہ عصر چھوٹی ہے۔ لیکن اگر کسی نے ایسا کیا کہ پہلی رکعت کے اندر سورۃ العصر پڑھ لی اور دوسری رکعت میں سورہ رحمان پڑھ لی تو وہ بڑی ہے۔ دوسری رکعت کی قرات کو لمبا کرنا، طویل کرنا یہ منع ہے، اس سے نماز میں کراہیت آئے گی۔ اسی لیے ہم جب نماز پڑھتے ہیں، جتنے سالوں سے آپ کہیں بھی نماز پڑھیں، آپ نے ائمہ پہ غور کیا ہوگا کہ وہ پہلی رکعت کی قرات تھوڑی لمبی کرتے ہیں، خاص طور پہ فجر میں آپ غور کریں، اور دوسری رکعت اس کے مقابلے میں تھوڑی کم ہوتی ہے۔ تو یہ قرات کا مسنون طریقہ بھی ہے، اس کے برخلاف انسان کو نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے کسی نماز کے لیے کسی صورت کو بالکل متعین اور خاص کر لینا، بس وہی صورت ہی پڑھنی ہے، یہ بھی مکروہ ہے، ایسا کرنا ناپسندیدہ ہے۔ پورے قرآن کریم کے اندر انسان کم از کم اتنا حصہ یاد کرے، اسی لیے جو 10 صورتوں کا کہا گیا اس کی وجہ یہ کہ الگ الگ صورتیں ہوتی رہیں۔ ایک شخص ایسا ہے جسے صرف سورہ اخلاص ہی یاد ہے، تو اس کو آگے کی صورتیں سکھانے کی کوشش کی جائے، لیکن یہ اپنی نماز سورہ اخلاص پہ پڑھتا رہے، وہ تو معذور ہے، مجبور ہے۔ لیکن بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ انسان خاص کر لیتا ہے کہ بھئی میں ظہر کی سنتوں میں صرف یہ 4 صورتیں پڑھتا ہوں، مغرب میں یہ پڑھتا ہوں، عشاء میں یہ پڑھتا ہوں، فجر میں یہ پڑھتا ہوں۔ البتہ فجر کی سنتوں سے متعلق حدیث سے یہ بات ثابت ہے، صحیح حدیث سے، کہ فجر کی سنتوں میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کثرت کی۔ کون سی 2 صورتوں کی؟ سورہ کافرون اور سورہ اخلاص کی، لیکن کبھی کبھی آپ نے اس کو ترک فرمایا تاکہ ایک مستقل معمول بیان نہ بنے، تو انسان اس کو زیادہ پڑھے کبھی چھوڑ بھی دے۔ لیکن یہ ہم طے نہ کریں کہ بس ظہر میں یہی صورت ہے تو وہی پورا سال چل رہی ہے، عصر میں وہی چل رہی ہے، مغرب میں وہی چل رہی ہے، عشاء میں وہی چل رہی ہے۔ ایسا ہونا یہ مناسب نہیں ہے، اس میں ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے یہ تو قرات سے متعلق۔ اب امام اور مقتدی کے کھڑے ہونے سے متعلق یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ نماز کے عمل میں اللہ پاک نے امام اور مقتدی کو متوازی رکھا، یہ برابر ایک جگہ پہ۔ یہ تصور یہود و نصارہ میں تھا کہ ان کے جو امام یا پیشوا ہوتے تھے وہ عبادت کراتے ہوئے وہ اوپر چلے جاتے تھے۔ بات سمجھ گئے؟ ہمارے ہاں امام ایسا نہیں ہے کہ امام نماز پڑھاتے ہوئے اوپر جائے، ایسا ہوا ہے کبھی کہ ہم اوپر گئے ہوں؟ نہیں، نیچے ہی ہے، مقتدی بھی پیچھے ہی ہوں گے، ایک جگہ ایک لیول ہونا چاہیے۔ لیکن اگر کسی عذر و مجبوری کی وجہ سے
کوئی اونچی جگہ بنائی گئی امام کے لیے، تو اس صورت میں لازم ہے کہ امام اکیلا اس پہ کھڑا نہ ہو، امام کے ساتھ مقتدی اتنے ہو کہ کم از کم ان کی ایک مناسب صف بن جائے. جیسے ہمارے کراچی اجتماع میں، رائے ونڈ اجتماع میں جیسے ہوتا ہے، اب اوپر چونکہ وہ سٹیج بن جاتا ہے اور حضرات نے ظاہر سی بات ہے بیانات کی ترتیب ہے، اب سب نیچے نہیں آ سکتے ورنہ مجمع میں، تو باقاعدہ ایک نظم ہے کہ امام اوپر ہے تو ان کے ساتھ 2 صفیں 3 صفیں بنتی ہے، مکبرین بھی اوپر ہوتے ہیں. تو اگر یہ مجبوری والی صورت اختیار کی جائے تو اس صورت میں امام کے ساتھ کچھ ساتھی بھی ہوں جو ایک الگ سے صف بنا دیں، پھر چاہے نیچے مجمع ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی طریقے سے تھوڑا سا اس کے برعکس آ جائے. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، خاص طور پہ جیسے بڑے جنازے ہیں، بیانات ہیں، اس میں مسجدیں بھر جاتی، منزلیں اوپر نیچے سب فل ہو گئی. تو آپ نے دیکھا ہوگا، آپ لوگ کسی کونے میں، کوئی وضو خانے میں، کوئی وضو خانے کی چھت پہ چڑھ گیا، کوئی باہر کے کسی چبوترے پہ کھڑا ہو گیا، ہوتا ہے. اب تو نماز پڑھ لی. تو اگر ایسی غیر متعین جگہوں پر کوئی آدمی اوپر چلا گیا، اب امام اور باقی مجمع نیچے اور وہ ساتھی اوپر نظر آ رہے ہیں، تو وہ بھی اکیلا کھڑا نہ ہو، اس کے ساتھ بھی 2-3 ساتھی ہونے چاہیے تاکہ ایک انفرادیت کا جو تاثر اور تصور ہے وہ بالکل ختم ہو جائے. یہ بات بھی سمجھ گئے؟ آخری بات یہ مقتدی سے متعلق ہے کہ جب امام نماز میں قرات کر رہا ہو اور مقتدی پیچھے کھڑا ہو، تو ہمیں امام کے ساتھ قرات کرنی ہے یا خاموش رہنا؟ خاموش رہنا. بات سمجھ گئے؟ اور ہمارے فقہ حنفی میں یہ مسئلہ بالکل واضح ہے کہ ہمارے نزدیک چاہے سری نماز ہے یعنی خاموش جیسے ظہر عصر، چاہے جہری نمازیں ہیں جیسے فجر مغرب اور عشاء ہے، تمام نمازوں میں مقتدی کے ذمے کسی بھی قرات کی ذمہ داری نہیں ہے دوستو. قرات کی، نہ سورہ فاتحہ کی، نہ اس کے بعد کسی سورت کی، بلکہ مقتدی کیا کرے گا؟ وہ خاموش رہے گا، اور جب امام رکوع میں جائے تو وہ امام کے ساتھ رکوع کے اندر چلا جائے. صرف امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہ دونوں اس بات کے قائل ہیں کہ مقتدی فاتحہ ضرور پڑھے گا، امام کے پیچھے بھی امام کے بغیر بھی. ہم کہتے ہیں اکیلے نماز پڑھنے والا تو سورۃ الفاتحہ پڑھے گا، مقتدی کے اگر امام کے پیچھے ہے تو اس کے ذمے نہ فاتحہ ہے اور نہ کوئی اور سورت ہے. حدیث پاک میں ایک واقعہ بھی موجود ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نماز پڑھا رہے تھے، ایک نئے نوجوان آئے جیسے ہو. اب آپ علیہ السلام کو نماز میں محسوس ہوا کہ کوئی میرے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھ رہا ہے. تو جیسے ہی آپ فارغ ہوئے آپ نے فرمایا مالی انازع فی القرآن، کون تھا جو میرے ساتھ قرآن کی قرات میں الجھ رہا تھا؟ بات سمجھ آئی؟ الجھنے کا مطلب یہ کون تھا جو الجھ رہا تھا؟ کبھی کبھی ہم بھی جیسے نماز پڑھاتے ہیں، کوئی بچے چھوٹے آ جاتے ہیں اور وہ بھی سورہ کوثر پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو آپ لوگوں کو شاید اتنا محسوس نہ ہو جتنا امام کو کسی اور کی قرات کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے. پھر تو آپ نے فرمایا یہ کون تھا جو مجھ سے قرات کے اندر الجھ رہا تھا؟ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جب امام نکل آئے اور وہ نماز شروع کر دے تو پھر کسی بھی قسم کا کلام اور قرات وہ نہیں کی جائے گی. تو ہمارے نزدیک تو امام کے پیچھے خاموشی اختیار کی جائے گی اور پوری نماز میں کوئی بھی قرات مقتدی کے ذمے نہیں. البتہ جو رکوع کی تسبیح ہے، سجدے کی تسبیح ہے، اللہ اکبر ہے، یا جو رکعت امام سے آپ کی رہ گئی اور آپ اکیلے پڑھیں گے اس میں قرات کرنی ہے. اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء.
وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ.